السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 اور 70 ہوگا انشاءاللہ، 69 and 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوا عجیبتم، اوا اور کیا، آ کے معنی کیا، وا کے معنی اور، عجیبتم تم نے تعجب کیا ہے۔ عجیبتم میں جو آخری ضمیر تم ہے عربی کی، اس کا اردو معنی بھی تم ہے۔ اور عین جیم با کو دیکھیں تو اردو میں بھی ہم ایک لفظ عجیب بولتے ہیں یا عجب بولتے ہیں، عجب اور عجیب اور تعجب، وہیں سے یہ معنی نکلا۔ عجیب تم نے تعجب کیا ہے، تمہیں عجیب لگا ہے، ان کے جاءکم آئی تمہارے پاس، جا آئی، ذکر من ربکم، ذکر نصیحت، میں نے بتایا تھا ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے اور ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، الا پر، رجل منکم، رجل مرد کو کہتے ہیں، آدمی کو، آدمی پر، یہ ہو آیت آپ نے کل پرسوں بھی پڑھی ہے۔ منکم تم میں سے، لینذرکم لام کا معنی تاکہ، اور آخری ضمیر کم کا معنی تمہیں، اور ینذر بچا تو یا کے معنی وہ، تو روٹ ورڈ بچا اس کے اندر نون زال را۔ اور اس میں آپ دیکھیں، آپ اردو کا لفظ نذیر بولتے ہیں، لوگوں نے نام بھی رکھے ہوتے ہیں، ڈرانے والا، بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام صفاتی نام بھی ہے۔ لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وذکروا تم سب یاد کرو، وہی زال کافرا ذکر والا ہے، یاد کرنا۔ اذ جب، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، جعلا بنانا، کم تمہیں، خلفاء جانشین۔ یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا خلیفہ بنتا ہے، اس کے بعد دوسرا خلیفہ بنتا ہے، تو یہ جانشین ہی ہوتا ہے نا، ایک کے بعد دوسرا۔ ویسے بھی خلف کے معنی پیچھے آنے والے ہوتے ہیں، تو جو بعد میں آتا ہے وہ جانشین ہی ہوتا ہے۔ من بعدی بعد، قوم نوح، قوم نوح کے، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، نوح وزادکم اور زیادہ دیا تمہیں، زیادہ کو دیکھیں، واو کا معنی اور، کم کا معنی تمہیں، زیادہ، اس سے زیاد بنانا چاہیں یا زیادہ تو زے کے بعد یہ لگا دیں، زے یہ الف یا دا لدا زیادہ بن جائے گا۔ اور زیادہ دیا تمہیں، فی الخلق پیدائش میں، خلق میں، بسطہ پھیلاؤ۔ یہ ویسے تو با سواد تو یہ ہے، لیکن اس کی آواز سین کی نکلتی ہے، اوپر سین چھوٹا بنا ہوا ہے، تو اردو کا لفظ اس کو یاد رکھنے کے لیے بساط یاد رکھ لیں، بے سین الف توئے۔ بساط کیا ہوتی ہے؟ کسی کی حیثیت، کہ تمہاری بساط کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ حیثیت کیا ہوتی ہے؟ پھیلاؤ ہوتی ہے، جتنا کو ہوتا ہے وہ اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو بسطہ پھیلاؤ، فذکروا سو تم یاد کرو، فا کے معنی پس، آلاء اللہ اللہ کی نعمتیں، نعمت بھی عربی کا لفظ ہے
اور اعلیٰ میں بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں. ایک تو جو اللہ نے احسان کیے ہیں وہ نعمتیں، ایک جو اللہ کے اوصاف حمیدہ ہیں یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ بھی ایک طرح کی نعمتیں اور اسی میں آتے ہیں. اور پھر جو کمالات ہیں اللہ نے دنیا میں کیے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ بڑا آپ نے سورہ رحمان میں دیکھا ہوگا، یہ 32-33 مرتبہ آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اور ہر آیت میں اعلیٰ کا معنی الگ سے آتا ہے. کبھی سورہ رحمان کو اس طرح پڑھیں کہ اگلی پچھلی آیت کو دیکھ کے اعلیٰ کا معنی کریں تو آپ کو عجیب سا مزہ آئے گا. اور جو ان کسی آیت میں یہ بیان کیا ہوتا ہے اور آگے اعلیٰ آتا ہے تو اس کا معنی اس وقت وہ بنتا ہے جو میں نے 3 معنی کیے ہیں، نعمتیں، اللہ کی صفات اور اللہ کے جواہرات جو اللہ نے کام کر کے دکھائے ہیں یہ سارے اس کے معنی بنتے ہیں. لعلکم تفلحون، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ. تفلحون کو دیکھیں تو فا لام اور ہا ہے تو لام کے بعد الف لگا دیں تو فلاح بن جاتا ہے جو اردو میں اور فارسی میں فلاح و بہبود ہم کہتے ہیں. با محاورہ ترجمہ دیکھیے، لمبی آیت ہے. اور کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر نصیحت آئی جو تم میں سے تھے تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں. اور یاد کرو جب اس نے یعنی اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں پیدائش میں، خلقت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اگلی آیت دیکھیں. قالو، انہوں نے کہا، اجیتنا، آ کی منی کیا، جیتنا تو آیا ہے ہمارے پاس، تا کے مطلب تو، نا کے معنی ہمارے پاس. اجیتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی. نون کے معنی ہم، عین با دال، یہ اس سے عبد بنتا ہے جو جس کا معنی بندہ ہوتا ہے اور عبادت بھی یہیں سے بنے گا. عبداللہ جیسے نام آپ رکھ لیتے ہیں، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. تو بندہ کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا. تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وعدہ اس اکیلے کی، واحد کی، نظرا، اور ہم چھوڑ دیں، اس کا روٹ ورڈ ہے واؤ زال را، چھوڑنا. یہ آپ کئی بار پڑھ چکے. ما کانا، جو تھے، یا بدو، عبادت کرتے. اس میں بھی دیکھیں عین با دال موجود ہے. آباؤنا، ہمارے باپ دادا. آبا، ویسے اردو کے لفظ ابا بھی ہم بولتے ہیں اور یہ پہلا دیکھیں تو ابا بنتا ہے. اور آبا و اجداد بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، آبا و اجداد. تو جو تھے ہمارے آبا و اجداد وہ عبادت کرتے، وہ ہم چھوڑ دیں. فاتینہ، پس تو لے آ، بما، اس کو جو، تائدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، تا کے معنی تو، نا کے معنی ہم. اور عین دال دیکھیں تو اس کو وعدہ بنانا ہو تو واؤ شروع میں لگا دیں، واؤ عین دال ایدا، وعدہ بن جائے گا. ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے. اگر تو سچوں میں سے ہے تو جو تو وعدہ ہم سے کرتا ہے وہ ابھی لے آ. سبق پورا ہوا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس قوم نے بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح وہی بات کی اور مشرکین مکہ بھی یہی بات کرتے تھے. اور اگر غور سے دیکھیں تو آج کے لوگ بھی
یہ بات کرتے ہیں۔ انسانی فطرت نہ ماننے کی ایک جیسی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے نصیحت اتاری، اللہ نے ذکر اتارا، وہ کوئی بھی کتاب ہو، یعنی کوئی صحیفہ ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو، وہ اللہ نے ایک مرد کو، ایک آدمی کو دی جو تم میں سے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ آج بھی کئی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان کا مقام اور درجہ اور رتبہ اس دور کی مخلوق سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ پوری مخلوقات سے اللہ نے آپ کو بہتر اور اعلیٰ بنایا ہے۔ تو مرد ہونے کی وجہ سے، آدمی ہونے کی وجہ سے تم نہیں مانتے۔ اور وہ آئے کس لیے؟ کہ وہ تم کو ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، کہ اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو، اللہ یہ نعمت جتلا رہا ہے ان کو، قوم عاد کو، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی اور قوم اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی جتنے وہ طاقتور تھے۔ اللہ نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ پیدائش میں تمہیں پھیلاؤ دیا، پھیلاؤ میں اور اضافہ کیا۔ ان کے قد کاٹ اور طاقت جو تھی وہ مثال تھی، اپنی مثال آپ تھی، اتنے طاقتور تھے وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا، ان سب نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سے واقف تھے، اللہ کا انکار نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، کوئی بارش لاتا ہے، کوئی روزی دیتا ہے، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی تندرستی دیتا ہے، تو ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ گویا کہ ان کے باپ دادا اللہ کو بھی مانتے تھے اور غیروں کو بھی مانتے تھے، اسی لیے ان کو مشرک کہا جاتا تھا۔ اور آج ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کریں۔ کیا اللہ نے کوئی اختیارات اپنے بانٹ رکھے ہیں کہ بیماری فلاں دے گا، شفا فلاں دے گا، روزی فلاں دے گا، اور جو اولاد ہے وہ کوئی اور دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تو سبحان ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اور اس ایک نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس ایک ہی کی عبادت کی جائے گی۔ اور جب کسی کو دلیل نہیں آتی تو وہ اپنے باپ دادا کی بات کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو غلط تھے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے فرمایا، پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جس عذاب سے اور جس قیامت سے، وہ بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی ذہن تھا، بار بار یہ ایسی بات کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے یہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے عذاب لے آئے۔ اس نے اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تو دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر نہ چاہے، اپنا جو تقدیر لکھی ہے اس کو نہ بدلے اللہ، تو اس کو بدل نہیں سکتا۔ انبیاء کرام بھی نہیں بدل سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ 40 لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور غلاف سے لپٹ کر کہنے لگے اگر ہم سچے ہیں تو ہم صحیح سلامت نکل جائیں حرم سے، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہمیں یہیں پہ ہم پر عذاب آ جائے، اور وہ سارے صحیح سلامت باہر نکل گئے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بڑے غمگین ہوئے کہ یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے مجھے سچا نبی بنایا ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ نہیں، اللہ کا اس وقت ارادہ تھا، نہیں عذاب آیا ان پہ۔ جب چند سال بعد ہجرت ہوئی، پھر میدان بدر لگا، تو پیارے نبی کو اللہ پاک نے بدریہ وہی رات کو بتا دیا کہ فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، یہاں قتل ہوگا۔ اور وہ 40 کے 40 لوگ ان 70 میں سے تھے جو قتل ہوئے، جو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کے بد دعا کرتے تھے اپنے لیے۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھو ان 40 میں سے کوئی بچا ہے؟ تو اللہ نے تقدیر کو اس وقت نہیں بدلا، جب چاہے تو اللہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اللہ کی کتاب قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔